السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھار انسان کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جو لا علاج بیماری ہوتی ہے۔ ہر جگہ پر اس نے اپنا علاج جاری رکھا لیکن کسی طریقے سے اس کو اپنی دوائیوں کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، ایک لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو آئیے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں اور قرآن کریم کی وہ آیات کہ جن کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی برکات سے ہمیں شفا عطا فرما دے گا۔ چاہے جیسی بیماری ہو، چاہے لا علاج بیماری ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت اور اتنی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکت سے لا علاج بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ایمان اور یقین ہونا شرط ہے، اور 4 عمل بتلاؤں گا جو ہم سب کے لیے بالکل آسان ہیں اور آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ، یہ سب کو یاد ہے اور ہر بچے کو یہ سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو یقین کے ساتھ پڑھیے گا۔ اگر آپ نے سرسری طور پر پڑھ لی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ کا کلام ہے اور میرے اللہ نے اس کلام کے اندر شفا رکھی ہے اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے شفا دے دے گا، تو سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ صبح شام پڑھ کر کے اول آخر درود شریف اور پانی پر دم کر کے، اگر خود مریض ہے تو پی لے، خود پی لے اور اپنے اوپر دم کر لے، اور اگر مریض کو پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بھی اس کو پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے اور پھر جو ہے مریض کو پلا دیا جائے صبح اور شام۔ اور اسی طریقے سے ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا مریض کے پاس پڑھی جائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دے گا۔ اچھا، تیسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، لا علاج بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صدقے کی برکت سے جو ہے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل جو مریض ہے یا مریض کا کوئی بھی گھر والا یہ عمل کرتا رہے کثرت سے، چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو، یہ وہ چیزیں میں نے بتلائی نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی روحانیت کو طاقت دیتی ہے، اور جب انسان کی روحانیت میں طاقت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو کافی عرصے تک بیماری کے اندر مبتلا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر صبر اور شکر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، تو اللہ کے ذکر کے اندر اتنی مٹھاس ہے اور اتنی طاقت ہے کہ انسان کو اپنی بیماری کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر شفا رکھی ہے، اور اس چیز کا احساس اور اس چیز کی حلاوت اور اس چیز کی مٹھاس وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو، اللہ کے کلام سے محبت ہو اور اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ تو یہ تو ظاہری چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے اور لوگوں نے اور آپ کے دشمنوں نے جو ہے آگ میں ڈال دیا تھا۔ ظاہری اعتبار سے آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی محبت تھی اور اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے اور اللہ کا کلام ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کتنی پریشانی اور مصیبت کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس کے دل کو سکون اور اطمینان اور تسلی اور شفا مل جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔